ایک وقت تھا جب ہر صبح ایک نئی امید لے کر آتی تھی، لیکن 6 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما میں صبح کا سورج صرف روشنی نہیں تباہی بھی لے کر آیا۔ دوسری جنگ عظیم اپنے انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، الائڈ پاورز اور ایکسس پاورز۔ ہر ملک جیت کا جشن منانا چاہتا تھا، لیکن کچھ جیتیں انسانیت کے لیے ہار بن گئی۔ اور پھر امریکہ نے وہ فیصلہ کیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا گیا، ایک فیصلہ جس نے نہ صرف 2 شہروں کو مٹی میں ملا دیا بلکہ انسانی ضمیر کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ہے ہیروشیما اور ناگاساکی کی وہ کہانی جہاں سائنس اور سیاست کے میل میں انسانیت کو سب سے بھاری قیمت چکانی پڑی۔ 1939 جرمنی کے ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کر کے دوسری جنگ عظیم کا آغاز کر دیا۔ یورپ جل رہا تھا۔ جرمنی، اٹلی اور جاپان ایکسس پاورز کے طور پر دنیا پہ قبضہ چاہتے تھے۔ امریکہ نے شروع میں جنگ سے دوری بنائے رکھی، لیکن 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے پرل ہاربر ہوائی پر حملہ کیا۔ 2400 سے زیادہ فوجیوں کی جان چلی گئی۔ امریکہ کے لیے یہ بہت تھا اور اس نے فوراً جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اب امریکہ اور جاپان ایک دوسرے کے خلاف سیدھی جنگ میں تھے۔ 1942 میں امریکہ نے شروع کیا ایک سیکرٹ نیوکلیئر پروجیکٹ جس کا نام رکھا گیا دا منہٹن پروجیکٹ۔ یہ ایک دفعہ کا پروجیکٹ نہیں تھا، یہ ایک پوری دنیا کا علم جمع کرنے والا تجربہ تھا۔ اس میں دنیا کے عظیم سائنٹسٹ شامل ہوئے۔ رابرٹ اوپن ہیمر، جسے بعد میں فادر آف دا اٹامک بام کہا گیا، نیو میکسیکو میں دنیا کا پہلا نیوکلیئر ڈیوائس تیار کیا گیا۔ 16 جولائی 1945 کو ٹرینیٹی نام کا پہلا ٹیسٹ ہوا، جہاں صحرا کے بیچوں بیچ ایک روشنی چمکی جس میں انسانی آنکھوں نے پہلی بار نیوکلیئر انرجی کی طاقت دیکھی۔ اوپن ہیمر نے صرف ایک جملہ کہا، اب میں موت بن گیا ہوں، دنیا کو تباہ کرنے والا۔ جرمنی سرنڈر کر چکا تھا، یورپ میں جنگ ختم تھی، لیکن جاپان نے اب بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ ہر حربی آپشن فیل ہو رہا تھا۔ امریکہ کے سامنے 2 آپشنز تھے۔ پہلا، جاپان کو انویٹ کرو جس سے لاکھوں امریکن اور جاپنیز مر سکتے تھے، اور دوسرا آپشن، نیوکلیئر بم یوز کرو تاکہ فوراً سرنڈر ہو جائے اور جنگ ختم ہو۔ پریزیڈنٹ ہیری ایس ٹرومن نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ ان کا کہنا تھا، ہم اسے اس امید میں استعمال کریں گے کہ اس سے جنگ جلد ختم ہو جائے تاکہ اور جانیں بھی بچ جائیں۔ لیکن یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ امریکہ اپنی ملٹری سپیریورٹی دکھانا چاہتا تھا، خاص کر کے سوویت یونین کو۔ ہیروشیما صرف جاپان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام تھا۔ صبح 8:45 پر ایک B-29 بومبر انولا گے ہیروشیما کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک بم چھوڑا، لٹل بوائے، یورینیم بیسڈ بم، جو صرف 3 میٹر لمبا تھا، لیکن اس میں موت بھرپور تھی۔ یہ پہلا اٹامک بم تھا جو کسی شہر پر گرایا گیا۔ ایکسپلوژن کے 43 سیکنڈز بعد ہیروشیما جل اٹھا۔ 80,000 لوگ فوراً مر گئے، 70% شہر تباہ ہو گیا۔ 4 کلومیٹر تک ہر چیز راکھ بن گئی۔ لوگوں کے سائے دیواروں پر بن گئے کیونکہ ان کے جسم جل چکے تھے، لیکن روشنی نے ان کا نشان چھوڑ دیا۔ ڈاکٹرز مر چکے تھے، ہاسپٹلز ختم تھے، پانی بھی ریڈیو ایکٹیو تھا۔ ہر طرف چیخیں اور ایک خاموشی جو کبھی نہیں ٹوٹی۔ جاپان اب بھی سرنڈر نہیں کر رہا تھا۔ 9 اگست کو دوسرا بم گرایا گیا، فیٹ مین، ایک پلوٹونیم بم ناگاساکی پر۔ یہ شہر پہلے ٹارگٹ نہیں تھا۔ ویدر کی وجہ سے ناگاساکی کو ٹارگٹ بنایا گیا۔ اس دفعہ 40,000 سے زیادہ لوگ فوراً مر گئے۔ ہر طرف آگ، جلتی جلد اور ریڈیو ایکٹیو ہوا تھی۔ یہ بم ہیروشیما سے بھی زیادہ پاورفل تھا، لیکن ٹیرن کی وجہ سے تھوڑا کم اثر ہوا۔ لیکن اب ناگاساکی بھی راکھ ہو گیا۔ نیوکلیئر بلاسٹ صرف بم نہیں ہوتا، وہ اس کے بعد بھی مرتے رہتا ہے۔ ریڈیشن پوائزننگ نے ہزاروں کو اگلے مہینوں میں مار دیا۔ سروائیورز کو ہبا کوشا کہا گیا۔ ان کے جسم پر کھال نہیں تھی، آنکھیں اندھی ہو گئی تھی اور کچھ تو گھنٹوں میں ہی میلٹ ہو گئے۔ اگلے 10 سالوں میں کینسر، برتھ ڈیفیکٹس اور ڈیفارمیٹیز ہیروشیما اور ناگاساکی میں عام ہو گئیں۔ ایک سروائیور کہتے ہیں، میں زندہ ہوں لیکن ہر دن مرتے ہوئے گزرتا ہے۔
15 اگست 1945 کو ایمپیرر ہیروہیٹو نے ریڈیو پر پہلی بار اپنی آواز میں سرنڈر کا اعلان کیا اور 2 ستمبر 1945 کو یو ایس ایس میسوری بیٹل شپ پر جاپان نے آفیشلی سرنڈر سائن کیا۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی لیکن نیوکلیئر دور کا آغاز ہو گیا۔ آج ہیروشیما اور ناگاساکی پھر سے بس گئے ہیں۔ شہروں نے خود کو دوبارہ اٹھایا ہے لیکن ہر سال 6 اور 9 اگست کو گھنٹیاں بجتی ہیں یاد دلانے کے لیے کہ انسان نے کیا کھو دیا۔ یہ کہانی صرف جنگ کی نہیں، انسان کی نفرت اور سائنس کی بے رخی کی بھی ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی ہمیں ہر روز یہ یاد دلاتے ہیں کہ طاقت کا اصلی مطلب امن ہے، تباہی نہیں۔ کیا دنیا نے سیکھا؟ یہ سوال اب بھی زندہ ہے۔ ان بمبوں نے صرف شہر نہیں مٹائے، انسانی اصولوں کو بھی جلا دیا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ سائنس صرف خدمت کا ذریعہ ہونا چاہیے، تباہی کا نہیں۔ امن ہر جنگ سے بہتر ہوتا ہے اور انسانی زندگی کسی بھی پالیٹکس یا اسٹریٹجی سے بھر کر ہے۔ آج بھی دنیا میں 13,000 سے زیادہ نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ ہم وہ بم بنا سکتے ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کیا ہم واپس ہیروشیما بننے کے راستے پر ہیں؟